بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور اپنے گھر چھوڑے اور اللہ پاک کے راستے میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ان مہاجرین کو اپنے یہاں ٹھہرایا اور ان کی مدد کی، یہ لوگ ایمان کا پورا حق ادا کرنے والے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے گھر چھوڑے اور اللہ پاک کے راستے میں اپنے مال و جان سے جہاد کیا، اللہ پاک کے یہاں ان کے لیے بڑا درجہ ہے، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ انہیں ان کے رب خوشخبری دیتے ہیں اپنی رحمت اور رضامندی اور جنت کے ایسے باغوں کی جن میں انہیں ہمیشہ کی نعمتیں ملیں گی۔ ان جنتوں میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بلا شبہ اللہ پاک کے پاس بڑا اجر ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور جو لوگ ہمارے دین کے لیے مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ہم ان کو ضرور اپنے تک پہنچنے کی راہ سجا دیں گے، کہ انہیں وہ باتیں سمجھائیں گے کہ دوسروں کو ان باتوں کا احساس تک نہیں ہوگا، اور بے شک اللہ پاک اخلاص سے عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، جو شخص محنت کرتا ہے وہ اپنے نفع کے لیے محنت کرتا ہے، ورنہ اللہ پاک کو تو تمام جہان والوں میں سے کسی کی حاجت نہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، کامل ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جو اللہ پاک اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر عمر بھر کبھی شک نہیں کیا، یعنی اللہ پاک اور ان کے رسول کی ہر بات کو دل کی گہرائی سے تسلیم کیا اور اس میں کبھی شک نہ کیا، اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ پاک کے راستے میں مشقتیں برداشت کی، یہی لوگ ایمان میں سچے ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، اور وہ یہ کہ تم اللہ پاک اور ان کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ پاک کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے۔ اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو اس پر، اللہ پاک تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور تم کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور عمدہ مکانوں میں داخل کریں گے جو دائمی ہوں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور تمہاری برادری اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو اور وہ مکانات جن میں تم رہنا پسند کرتے ہو، اگر یہ سب چیزیں تم کو اللہ پاک سے اور ان کے رسول سے اور اللہ پاک کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ پاک سزا کا حکم بھیج دے، اور اللہ پاک حکم نہ ماننے والوں کی رہبری نہیں فرماتے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور تم لوگ جان کے ساتھ مال بھی اللہ پاک کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور جہاد سے جی چرا کر اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو، اور جو کام بھی کرو اچھی طرح کیا کرو، بے شک اللہ پاک اچھی طرح کام کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین کی دعوت کے سلسلے میں مجھے اتنا ڈرایا گیا کہ کسی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا ہو، اور اللہ پاک کے راستے میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ مجھ پر 30 دن اور 30 راتیں مسلسل اس حال میں گزری ہے کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے، صرف اتنی چیز ہوتی جس کو بلال کی بغل چھپا لے، یعنی بہت تھوڑی مقدار میں ہوتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے بہت سی راتیں مسلسل خالی پیٹ یعنی فاقے سے گزارتے تھے۔ ان کے پاس رات کا کھانا نہیں ہوتا تھا، اور ان کا کھانا عام طور سے جو کی روٹی ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پا جانے تک آپ کے گھر والوں نے جو کی روٹی بھی کبھی 2 دن مسلسل پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دن میں یہ پہلا کھانا ہے جس کو تمہارے والد نے کھایا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبزادی سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ایک روٹی میں نے پکائی تھی، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں آپ کے بغیر کھاؤں۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے تھے اور ہم خندق سے مٹی نکال کر دوسری جگہ ڈال رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حال میں دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، زندگی تو صرف آخرت ہی کی زندگی ہے، آپ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی اہمیت کی وجہ سے متوجہ کرنے کے لیے میرے کاندھے کو پکڑ کر ارشاد فرمایا، تم دنیا میں مسافر کی طرح یا راستہ چلنے والے کی طرح ہو۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے تمہارے بارے میں فقر و فاقہ کا ڈر نہیں، بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا کو تم پر پھیلا دیا جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر دنیا کو پھیلا دیا گیا تھا، پھر تم بھی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو، جس طرح تم سے پہلے لوگ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، پھر دنیا تم کو اسی طرح غافل کر دے جس طرح ان کو غافل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، تمہارے بارے میں فقر و فاقہ کا ڈر نہیں کا مطلب یہ ہے کہ تم پر فقر و فاقہ نہیں آئے گا، یا یہ مطلب ہے کہ اگر فقر و فاقہ کی نوبت آئی تو اس سے تمہارے دین کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ پاک کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ پاک کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی نہ پلاتے، کیونکہ دنیا کی قیمت اللہ پاک کے نزدیک اتنی بھی نہیں ہے، اس لیے کافر فاجر کو بھی دنیا بے حساب دی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کامنٹ کریں۔ جزاک اللہ۔